بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی خیریت سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے پوری امت مسلمہ کے لیے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خیر و عافیت طلب کرتے ہیں، راحتیں اور کامیابیاں اور کامرانیاں طلب کرتے ہیں۔ ہمدان قرآن کلاسز کی طرف سے ہم آپ کے لیے آج جو موضوع لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت جو جنگ چھڑی ہوئی ہے اسرائیل کی اور فلسطین کی، اس کے اندر اصل معاملہ کیا ہے، یعنی اصل جنگ کیا ہے۔ اور یہ شیئر کرنے سے پہلے سب سے زیادہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ان بڑوں کا، ان بزرگوں کا، ان عظیم ہستیوں کا جنہوں نے اتنی محنت کے ساتھ یہ تحریریں اکٹھی کی ہیں، ان کو ترتیب دیا اور ساری تحقیق کی، سب کچھ کر کے اور ان کو تحریر بنا کے ہم تک پہنچایا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس نے ہمیں توفیق عطا فرمائی کہ ہمیں بھی اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تو چلیں آئیں ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس، عیسائیوں کے لیے یسوع کی جائے پیدائش یا جائے ولادت، اور یہودیوں کے لیے ہیکل سلیمانی۔ یہ یعنی بیت المقدس کے بارے میں ہے سارے تعارف۔ شروع کرتے ہیں اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جن کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اب یعقوب علیہ السلام سے ہی اصل کہانی شروع ہوتی ہے، جو سارے جو ہے اس کے اندر سارے پوائنٹ جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اسرائیل جو تھا نا، یہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا بندہ، اور یہ حضرت یعقوب کا لقب تھا جو ان کو دیا گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب مصر کی کفالت کو سنبھالا، یعنی کفیل مصر بنے، تو آپ کو حکم ہوا کہ اپنے تمام خاندان یعنی آل یعقوب کو مصر لے آئیں، یعنی بلا لیا جائے۔ تو آپ نے مصر بلا لیا، اور مصر کی سرزمین کا ایک مخصوص حصہ ان کے لیے مختص کر دیا گیا، یعنی بنی اسرائیل کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ اے آل یعقوب، اس زمین میں تمہارے لیے برکتیں رکھی گئی ہیں۔ تو آگے دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے بھی جاری کیے، اور یوں اس سرزمین کا نام پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے لقب سے اسرائیل پڑ گیا، جسے آج یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی نسل سے کم و بیش 70,000 انبیاء کرام تشریف لائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہودا، یعنی جس کی نسل کو یہودی بھی کہتے ہیں، یہودا کی نسل آگے بڑھی تو اس میں سے آنے والے تمام بنی اسرائیلی یہودی کہلائے۔ پھر وقت گزرتا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وقت آ گیا، ان کا دور آ گیا۔ جب فرعون نے مصر کی زمین آپ پر تنگ کی تو بنی اسرائیل کے ساتھ آپ کو مصر سے نکلنا پڑا، اور وہ بھی یوں کہ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نکلنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا تھا تو پھر ہی وہ نکلے تھے۔ اسی دوران بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی بہت ساری کرم نوازیاں ہوئیں۔ وہ کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی آیت ہے قرآن پاک میں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر، بنی اسرائیل تو تمہارے اوپر میں نے بہت ساری نعمتیں کی ہیں، جس میں منسلوا بھی تھا، چشموں کی بہتات تھی، مچھلیوں کے شکار کا بھی ذکر ہے قرآن پاک میں، اس کی بڑی تفصیل ملتی ہے، اور وہیں پہ ایک گائے کا بھی ذکر ملتا ہے، جب وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور سارا واقعہ۔ پھر جس گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو اس کے گوشت کے لوچڑے سے اللہ تعالیٰ نے یعنی مردے کو زندہ کیا، اور پھر مردے نے بتایا میرا قاتل کون ہے۔ اس گائے کی نشانیاں پھر اللہ تعالیٰ نے بتائیں کہ گائے کس طرح کی ہونی چاہیے، جس کا یعنی گوشت کا ٹکڑا لینا ہے، اور اس کے لیے ایک سرخ مائل رنگت کی گائے بتائی، یعنی جس کے لیے صفرا کا لفظ بولا۔ اور ایسی گائے یہودیوں کے لیے آج بھی بڑی مقدس مانی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد دیگر نبی آئے، اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے دور کی کچھ باقیات، تورات، منسلوا کا کچھ حصہ بنی اسرائیل نے ایک صندوق میں محفوظ کر لیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ اور یہ جو صندوق تھا نا، یہ خاص صندوق تھا جو جنت سے آیا ہوا تھا، اور یہ نسل در نسل نبیوں کے پاس رہا، جسے قرآن پاک میں تابوت سکینہ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، اور یہ یہودیوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھا، اور ہے بھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب طالوت کو ہرا کر اسے تابوت سکینہ حاصل کیا تو یوں بنی اسرائیل نے
نبی تسلیم کر لیا۔ یہ وہ واقعہ ہے جب قرآن پاک کی آیت دیکھیں فلما فصل طالوت بالجنود، تو یہ والا واقعہ جو ہے نا سورۃ کے اندر، تو اس کے اندر یہ ساری اس کی جو ہے ڈیٹیل ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک صندوق کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل جو ہے نا، یعنی ہیکل سوز اسی وجہ سے تعمیر کیا، اس کو ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ بعد ازاں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اسرائیل پر حملہ کیا اور ہیکل سلیمانی کو بھی گرا دیا اور تابوت سکینہ بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ اچھا، اب کیا ہوا؟ اب اس کے بعد سیپس دی گریٹ نے دوبارہ یہ شہر حاصل کیا، یہودیوں کو دوبارہ یہاں آباد کیا اور تابوت سکینہ کو بھی واپس لے گیا، اچھا لایا گیا۔ اب کیا ہے، ہیکل سلیمانی ایک دفعہ پھر تعمیر کیا گیا، پھر وقت گزرا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اب آمد ہوئی۔ اب یہ وقت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یعنی آگے چلتا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کا وقت آ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب آمد ہوئی تو جہاں نعوذ باللہ یہودیوں نے، جنہیں یعنی یہودی دجال یا نجائز اور کیا کیا جانے لقب دیتے ہیں، استغفر اللہ، یہاں سے یہودیوں میں دو یعنی قومیں ہو گئیں، ایک یہودی اور دوسرے عیسائی، ٹھیک ہے۔ یہودیوں نے سازش کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانا چاہا، تو اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا، اور اس کے لیے بھی قرآن پاک کی آیت ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، ٹھیک ہے۔ میں ایک جگہ پہ ہے بر رفعہ اللہ الیہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا۔ تو اس کے بعد یہودیوں اور عیسائیوں میں کئی چھوٹی موٹی جنگیں ہوتی رہیں۔ پھر عیسائی رومی بادشاہ ٹائٹس نے اس شدت سے یروشلم پر حملہ کیا کہ اس پورے علاقے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہیکل سلیمانی کو گرا دیا، جس کی صرف ایک دیوار اس وقت اپنی اصل حالت میں موجود ہے، جسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، جہاں یہودی جا کر تورات کی تلاوت کرتے اور گریہ ازارہ کرتے، تابوت سکینہ بھی نہ جانے پھر کہاں غائب ہو گیا۔ ٹائٹس کے حملے کے بعد یہودی آخری نبی کے انتظار میں تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ان سے وعدہ تھا کہ انہیں پھر عروج بخشا جائے گا، اور اس وعدے کا ذکر سورہ بقرہ میں بھی موجود ہے۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جگہ جگہ پہ قرآن پاک کے اندر پچھلی تمام چیزوں کو یاد دلایا ہے، اور یہاں پہ بھی دیکھیں قرآن پاک کی آیت ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، کیا ہے؟ اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھو، اے بنی اسرائیل، ان نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر کی گئیں، اور اپنا وعدہ پورا کرو، ایمان لاؤ تاکہ ہم بھی اپنا وعدہ پورا کریں۔ اب آگے ہے قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہیکل سلیمانی کی 3 دفعہ تعمیر ہوگی، اب جبکہ 2 دفعہ اس کی تعمیر ہو چکی ہے۔ یہودی اپنے مسیحا اور آخری نبی کے انتظار میں تھے۔ ٹائٹس کے حملے کے 500 سال بعد حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ یہاں یہودیوں کو یہ بہت بڑا جھٹکا لگا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ سارے نبی تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آئے تھے، اور یہ آخری نبی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آگے۔ انہیں بڑی تکلیف تھی کہ ایسا کیوں ہوا۔ وہ سمجھتے تھے کہ آخری نبی کو جو عروج ملے گا، جو شان ملے گی، وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ملے گی، یہ سب کچھ ہمارا ہی ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جس کو چاہے نبوت جہاں مرضی عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام اور اس کے والد ابراہیم علیہ السلام کی بھی تو دعا کو قبول کرنا تھا نا، انہی کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ نبی بھیجا آخری۔ انہوں نے اب ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ مسلمانوں کے لیے بھی وہ انبیاء کی ہی نشانی تھی، اس لیے ہیکل سلیمانی کو بیت المقدس کا نام دیا گیا۔ اسلام کے آغاز میں یہودیوں کو قائل کروانے کی خاطر یہ تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم ہوا، کیونکہ یہودی اس طرف ہی منہ کر کے عبادت کرتے تھے۔ یاد رہے 17 ماہ ہماری عبادت کا رخ بیت المقدس سے یعنی کی طرف رہا، اور اس کے بعد یعنی بیت اللہ کی جانب موڑ دیا گیا، یعنی 17 ماہ بعد ہماری عبادت کا رخ بیت المقدس سے بیت الحرم یعنی بیت اللہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف موڑ دیا گیا، کیونکہ مسلمانوں کا تو شروع سے ہی قبلہ اول وہی رہا، جسے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیار کیا تھا، تعمیر کیا تھا، اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی دعا بھی مانگی تھی۔ حضرت عمر کے دور حکومت میں اسرائیل یعنی یروشلم پر عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ بیت المقدس کے ہی احاطے میں انہوں نے گرجا گھر تعمیر کیا ہوا تھا،
اور عین تابوت سکینہ والی جگہ پر وہ گند پھینکا کرتے تھے۔ یہودیوں کی نفرت میں یروشلم کی فتح کے وقت جب حضرت عمر وہاں گئے نا تو عیسائیوں پر بڑا انہوں نے غصہ کیا، بڑا یعنی ان کے اوپر ناراضگی کا اظہار کیا، پھر وہاں سے صفائی کروا کر مسجد تعمیر کروائی، اور قرآن پاک میں موجود معراج والے واقعے کی نسبت سے اس کو مسجد اقصی کا نام دیا گیا، جو کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ٹھیک ہے نا۔ 15ویں سپارے کو شروع کرتے ہیں بنی اسرائیل کے ساتھ، تو پہلی آیت ہے۔ یہودیوں کی دیوار گریہ بھی اسی احاطے میں موجود تھی، تو زائرین کی حیثیت سے انہیں بھی وہاں آنے کی اجازت دے دی گئی۔ خلافت عباسیہ تک یروشلم ایک مسلم شہر رہا۔ اس کے بعد عیسائیوں نے دوبارہ یروشلم پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ پھر مسلمان صلاح الدین ایوبی سے نوازے گئے۔ صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کے خلاف 50 سے زائد جنگیں کر کے بیت المقدس دوبارہ حاصل کر لیا، اور پھر 700 سالوں تک یہ خلافت عثمانیہ کے زیر سلطنت رہا۔ تو اب وہی یعنی خلافت عثمانیہ کو ہی ترکی دکھا رہا ہے، بڑے شکر گزار ہیں ترکی کے جس نے ہمیں خلافت عثمانیہ دکھائی ہے۔ تو چلیں آگے، یہودیوں نے یعنی دیوار گریہ تک اپنے مذہبی اقدامات کی آزادی رہی ان کو بھی، اور یہودی آہستہ آہستہ پھر یروشلم میں بھی آباد ہونا شروع ہو گئے، اور اس دوران میں کئی بار انہیں خلافت عثمانیہ کے سلطان کو پیسوں کی عوض یروشلم انہیں سونپنے کا لالچ دیا، لیکن ناکام رہے۔ تو وہ سلطان جو تھے عبدالحمید، ان کے بارے میں بھی یہ ہے کہ انہوں نے بھی بڑا ڈانٹا تھا، بڑی ناراضگی کا اظہار کیا تھا، اور پھر دوسری جنگ عظیم میں عیسائی سپاہی ہٹلر نے چن کے یہودیوں کو مارا۔ قریباً 60 لاکھ کے قریب یہودیوں کو قتل عام کیا گیا، اور یہ در بدر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اسی دوران میں انہیں یہ اندازہ ہو چکا تھا کہ انہیں اب خود اپنی پہچان بنانی ہے، اور بائبل میں موجود یہودیوں کے آخری عروج سے قبل والی کئی نشانیاں بھی ظاہر ہو چکی تھی، اور وہ یہ تسلیم کر چکے تھے کہ ان کا آخری مسیحا اب دجال ہی ہوگا، جس کی بدولت پوری دنیا میں ان کا دوبارہ بول بالا ہوگا۔ انہوں نے برطانیہ سے ساز باز کر کے خود کو الگ ریاست تسلیم کروا ہی لیا، اور یوں اسرائیل باقاعدہ ایک ملک کی صورت میں دنیا کے نقشے پر یہ ابھرا۔ پہلے یہ کیا تھا؟ یہ فلسطین ہی تھا سارا، پھر انہوں نے یہ اپنا یعنی برطانیہ سے ساز باز کر کے اس کو اپنا اسرائیل بنا لیا۔ اچھا، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے فلسطین اور دیگر مصری علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا۔ عرب ممالک اسرائیل کے خلاف جنگ پر آئے، لیکن اس وقت تک یہ خود کو اتنا مضبوط کر چکے تھے کہ عرب ممالک کو اس ایک چھوٹے سے ملک سے منہ کی کھانی پڑی۔ عیسائیوں نے بھی دیکھ لیا کہ اب ان سے لڑ کر کچھ وصول تو ہوتا نہیں ہے، تو باقاعدہ گرجا گھروں میں پادریوں نے تقریبات منعقد کی، یہودیوں کے لیے معافی کا اعلان کیا گیا۔ یوں سیاسی اور اقتصادی مفاد پرستی نے 2000 سالوں سے ایک دوسرے کے ازلی جانی دشمنوں کو ایک صف پر لا کھڑا کیا، اور قرآن پاک کی بات بھی سچ ہو گئی۔ اور قرآن پاک کی بات کیا سچ ہوگی کہ یہود و نصارہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ قرآن پاک کی آیت ہے نا، لا تتخذوا اليهود والنصارى، کہ تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہودیوں کے عقائد کے مطابق وہ ہیکل سلیمانی کی حفاظت نہیں کر پائے، تو خود کو قصوروار کہتے تھے، خود کو سزا دینے کے لیے زنجیروں اور میں جکڑتے اپنے آپ کو، اور چمڑے سے پیٹتے تھے، اور دیوار گریہ کے پاس جا کے آہوزاری بھی کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایسے ہم یعنی اپنے آپ کو سزا دے کے اس جرم سے یعنی تھوڑی بہت جو ہے وہ یعنی اپنی سزا سے چھٹکارا پا رہے ہیں۔ وہ ایمان رکھتے تھے کہ تیسری بار انہیں پوری دنیا میں ایک برانی حاصل ہوگی، اسی وجہ سے تو انہیں مسجد اقصی کو گرانا ہوگا، اس کے لیے انہیں مسجد اقصی کو گرانا ہوگا، جس کی تیاری وہ کر چکے ہیں۔ کب سے مسجد اقصی کے نیچے بارودی سرنگیں یہ بچھا دی گئی ہیں۔ اس کے بعد ہیکل سلیمانی تعمیر کر کے تابوت سکینہ وہاں رکھنا ہے۔ تابوت سکینہ بھی وہ دوبارہ حاصل کر چکے ہیں یا نہیں کر چکے، یہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں، لیکن مسئلہ تھا اب سرخ گائے کا، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق وہ ناپاک ہیں، کیونکہ قرآن پاک بھی تو کہتا ہے نا انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک ہیں۔ اب بہرحال وہ جس بھی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ ہم ناپاک ہیں یا یعنی اس یعنی تابوت سکینہ کو اٹھانے کے قابل نہیں ہے، تو کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق وہ ناپاک ہیں، اور جب تک وہ پاک نہیں ہو جاتے ہیکل سلیمانی تعمیر نہیں کر سکتے۔ وہ پاک ہونے کے لیے سرخ گائے کی قربانی دینا ہوگی۔
وہ گائے جس کی نشانیاں قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں سورہ بقرہ کے اندر کہ وہ صفرا ہو، یعنی وہ زرد رنگ کی ہو، اور مسلمۃ اللہ شیعہ فیہا ہو، اور اس میں کیا اسے کہتے ہیں کہ وہ جوتی ہوئی نہ ہو، ولا تسقل حرثا، یعنی وہ کھیتی کو پانی نہ پلاتی ہو، یعنی ساری نشانیاں جو سورہ بقرہ کے اندر موجود ہیں وہ چاہتے تھے، جو اس وقت انہیں ڈھونڈنے میں بڑی مشکل ہوئی تھی۔ اب 100 سال تک ویسی گائے تلاش کرتے رہے، ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کرتے رہے، بچے پیدا کرنے کا کامیاب تجربہ بھی انہوں نے کیا، پھر اس تجربے کی بدولت وہاں نشانیوں والی گائے پیدا کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ناکام رہے۔ اچھا، 2019 میں ایک امریکی ریاست سے 5 عدد ویسی گائیں انہیں مل ہی گئی جن کے جسم پر سرخ رنگ کے علاوہ اور کوئی بال نہیں تھا۔ وہ کیونکہ ایسا تھا نا کہ قرآن پاک میں کہ صفراء، ٹھیک ہے، کہ فاقع اللونھا سر الناظرین، کہ سرخ رنگ ہو، اس میں کوئی اور رنگ نہ ہو، تو گہرا رنگ ہو، اس کا خوش کر دے دیکھنے والوں کو، تو وہی تھا۔ انہیں کبھی یعنی کام کے لیے استعمال نہیں کیا گیا، وہ انہوں نے یعنی ڈھونڈی تھی گائیں۔ اگلی نشانی کہ ان پر کسی بیماری کا بھی اثر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پوری دنیا میں انہوں نے کوڑ یعنی بیماری پھیلا کر مختلف جانوروں کے ساتھ انہیں ٹیسٹ بھی کیا گیا کہ ان پر اس بیماری کا کوئی اثر تو نہیں ہوتا۔ الغرض قرب قیامت اور دجال کے ظہور والی تمام تر تیاریاں وہ مکمل کر چکے ہیں۔ اپنی مرضی کے ڈاکٹر، انجینئرز، بچے پیدا کرنا، 9D ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک جگہ ہوتے ہوئے کئی جگہ موجود رہنا، اپنے مرضی کے موسم بنانا، جب چاہو بارش برسا دینا، چند دنوں میں پوری دنیا گھوم لینا، یہ سب دجالی نشانیاں ہیں جو آج کے دور میں کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہمارے اسلام میں جو بتائی گئی یعنی نشانیاں نا، قیامت کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، انہوں نے ان کے بارے میں متعلق یعنی اس کے حساب سے اتنی اچھی تیاری کر لی ہے کہ غرقد کے درخت بھی لگا دیے ہیں جو انہیں یعنی قیامت کے نزدیک یعنی جو انہیں بنا دیں گے۔ باب لود، جہاں جس جگہ احادیث کے مطابق دجال کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہونے کا ذکر موجود ہے، اس جگہ وہ دجال کے فرار ہونے کے لیے ایئرپورٹ بھی بنا چکے ہیں۔ تو یہ سب تو قرب قیامت کی نشانیاں ہیں، پر ہیکل سلیمانی نے بھی بن کر ہی رہنا ہے۔ پھر اصل جنگ کیا ہے؟ یہ بس ساری بات جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اس کے اندر دیکھیں اصل جنگ عقائد کی ہے۔ ہم اپنے عقائد میں کس قدر ہیں، اور یہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں یا طاقتور ہیں۔ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں ہمیں نہیں فرق پڑتا، ہم ایک دوسرے کا حق کھائیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کی خوشی کا، غمی کا، دکھ کا ہمیں کوئی احساس نہیں ہے، فرقوں کے خرافات میں الجھے ہوئے ہیں۔ اب فلسطینیوں کے درد کے اندر کون کتنا شامل ہے یہ ہم سب جانتے ہیں۔ فلسطینیوں کے لیے سوائے دعا کے یا احتجاج کے ہم کر کیا سکتے ہیں، لیکن ہم کیا یہ جانتے ہیں کہ ہم اتنے اپنے عقائد میں مضبوط ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ ہو جائے؟ کیا ڈالر کے بہکاوے میں ہم ایسا ہو سکتا ہے کہ نہ آئیں؟ کیا ہم یہودیوں کے مقابلے میں نکلنے سے لے کے خراسان اور مجاہدین کی لسٹ میں آتے ہیں یا نہیں آتے؟ بس سوشل میڈیا کے تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ اگر آج دجال ظاہر ہو جائے تو، اور یہ بھی ساتھ میں دیکھا جائے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، تو ہمارے پاس آخر کی تیاری کے لیے کیا ہے؟ آخر میں سوچ کا جواب ضرور دیجیے گا، لیکن میں آپ کے ساتھ یہ ضرور شیئر کروں گی کہ ہمارے پاس قرآن ہے، چاہے وہ تابوت سکینہ ہے یا کوئی بھی چیز ہے، ہر چیز سے بڑھ کے ہمارے پاس قرآن ہے، اور ہر چیز کا حل قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پاک کلام کی میں قدر کرنے کی توفیق دے اور قرآن پاک کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ